الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم خطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا اللہ نے اس میں وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا، آخرت میں اس کے لیے حسنہ یعنی خیر و بھلائی ہے، یعنی خیر و بھلائی ہوگی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور زیادہ اور مزید برآں اور بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو بڑھا کر لوگوں کو دے گا، یعنی اعمال صالحہ کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو جنت میں محلات، حورم اور اپنی خوشنودی یعنی اپنی مرضی سے سرفراز فرمائے گا، مزید برآں آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی ایسی نعمتوں سے مالا مال کرے گا جو ان سے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت جنت، اللہ تعالیٰ نعمت جنت جو ہے ہمارے سے چھپا کر رکھا ہے، وہ جو ہے ہمیں موت کے بعد عطا کیا جائے گا۔ جنت کی تمام تر نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت اور اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کی سعادت ہوگی۔ اس عظیم الشان نعمت کے مقابلے میں جنت کی دیگر تمام نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ اہل جنت یعنی جنت میں جو جانے والے اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اس نعمت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی انسان جو اللہ کو دیکھے گا، اس کا جو ہے معنی جو ہے زیادہ سے کیا ہے، یعنی دیدار الہی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی ایک تفسیر ابو بکر صدیق، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن عباس، سعید بن مسیب، عبد الرحمن بن ابو لیلہ، عبد الرحمن بن ثابت، مجاہد، اکرمہ، عامر بن صعب، عطا، ضحاک، حسن، قتادہ، سدی، محمد بن اسحاق اور دیگر کئی ائمہ تفسیر سلف و خلف تمام یہی جو ہے معنی کیا ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث مبارکہ بھی وارد ہے۔ مثلا امام بن احمد بن حنبل نے صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، للذین حسنوا الحسنى وزیادہ، اور ایک حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر دے گا، اے جنت والو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب وہ اس وعدے کو پورا فرمانا چاہتا ہے۔ جنتی عرض کریں گے، کون سا وعدہ؟ کیا اس نے ہمارے نیک اعمال کے وزنوں کو بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن سفید کر نہیں دیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نہیں بچا لیا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ اہل جنت اس طرح تعجب کا اظہار کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ ہٹایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو نظر آئے گا، یعنی دیدار الہی کا سعادت و فیض یاب ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی ایسی عطا نہیں فرمائی ہوگی جو انہیں اللہ کا دیدار سے زیادہ پسندیدہ اور ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک زیادہ بخشنے والی ہو۔ یعنی انسانوں کو جنت سے زیادہ پسندیدہ چیز جو اللہ کو دیکھیں گے وہ سمجھیں کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی محدثین کی ایک جماعت میں سے اس حدیث کو اسی طرح سے
روایت کیا ہے قیامت کے دن گرد و غبار اور سیاہی سے محفوظ، یعنی جو بھی انسان جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے اسے جو ہے وہاں کی دھول، وہاں کے پانی، وہاں کے سیاہی سے بچا لے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے جنتی کو محفوظ رکھے گا، اور رونق افزور چہرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے چہروں کو جو ہے خوبصورت بنا کے رکھے گا جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ خَطَرًا، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی، یعنی عرض محشر میں ان لوگوں کے چہروں پر اس طرح کا کوئی غبار یا سیاہی نہیں ہوگی۔ جو بھی بندہ جنت کو جائے گا، جنت کے اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام بری چیزوں سے محشر کے دن اسے حفاظت فرمائے گا۔ جس طرح کافروں اور فاجروں کے چہروں پر سیاہی اور غبار ہوگا، وہ ایمان والوں کو نہیں ہوگا۔ ولا ذلہ، اور نہ رسوائی ہوگی، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ رسوا ہوں گے جو دنیا میں برے اعمال کریں گے، اور جو اچھے اعمال کریں گے وہ لوگ جو ہے بھلائی پائیں گے، یعنی کسی قسم کی ذلت و رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ الغرض، نہ باطنی طور پر نہ انہیں کوئی نقصانی پریشانی ہوگی، اور نہ ظاہری طور پر، بلکہ وہ اس طرح ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، یعنی ان کے چہروں پر تازگی ہوگی اور ان کے دلوں میں خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں بھی ان نیک بندوں میں سے اللہ شمار فرمائے جو قیامت کی ہولناکی سے بچے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کسی کو جہنم میں نہ ڈالے، اور قیامت کی ہولناکی سے ہر ایمان والے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ساری دنیا کی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں جو آئندہ الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے برے لوگ ہیں ان سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے اچھے لوگوں کو اللہ چننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم و زیادتی سے ساری کائنات کی حفاظت فرمائے، خاص طور جو فلسطین کا مسئلہ جو بڑا زیادہ تیز ہے، اللہ اس سے ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میں ایمان کے ساتھ ہے کہ خاتمہ ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔